جی دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں اور اگلے سال 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے بحیثیت 47ویں صدر کے۔ دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ کیا تبدیلیاں ہمیں ان کی توقع رکھنی چاہیے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کلائمیٹ ایکارڈز جو ہیں، کلائمیٹ ایکارڈز اس سے وہ ودرا کریں گے دوبارہ۔ آج کل بلکہ COP29 بھی ہو رہی ہے باکو آذربائیجان میں، تو ایک تو یہ بڑا واضح ہے کہ وہ پھر جس نے لاسٹ اپنی ٹرم میں 2016 سے 2020 تک وہ کلائمیٹ ایکارڈ سے نکلے تھے، تو US کو پھر ایک دفعہ اس سے نکال دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یوکرین وار جو ہے اس میں وہ ابھی سے انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور ممکن ہے کہ یوکرین کو پریشر میں لایا جائے اور ایک سیز فائر کا اعلان ہو جائے جب وہ ٹیک اوور کریں 20 جنوری کو۔ اچھا، اس سے میں سوچ رہا تھا کہ بھارت تو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے ٹرمپ کے آنے سے۔ بھارت کے لیے بھی زیادہ اپرچونیٹیز میرے خیال میں کھلیں گی، کیونکہ اگر ٹرمپ کے ساتھ معاملات کوئی جو ہیں یوکرین کے سیٹ ہو گئے، اور لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں میکسیمم پریشر زیلنسکی پہ ڈالیں گے، پریزیڈنٹ زیلنسکی پہ، اور چونکہ پوٹن سے ایک ان کا تعلق رہا ہے ماضی میں بھی ٹرمپ کا، تو شاید پوٹن بھی ان کو oblige کر لیں گے کہ پوٹن اور رشیا اس وقت آر پلئنگ سیف، کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کر رہے جب تک کہ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں نہیں آ جاتے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ صورتحال پیدا ہو جائے گی جس سے ایک سیز فائر کم از کم اس کا اعلان ہو جائے، اور پھر یوکرین کو گارنٹیز دی جائیں سیکیورٹی کی وداؤٹ کمیٹنگ اینی تھنگ آن نیٹو، اور 20 سال تک کا جو ہے نیٹو کی اس کی جو ممبرشپ ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ تو اس قسم کی پروپوزلز ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اچھا، بھارت کو اس سے فائدہ تو ہوگا، کیونکہ اگر امریکہ اور روس کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو روس اور بھارت کے درمیان ہو رہی ہیں، تو بھارت کو ایک اسپیس ملے گی کہ وہ رشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنائے۔ اور جو ہے جو کارڈسا ایک تھا یا ہے کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، وہ پھر لاگو نہیں ہوگا، یا بھارت پہ اگر لاگو ہوگا بھی تو صدر ٹرمپ اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے، جس طرح بائیڈن نے بھی فلیکسیبلٹی دکھائی۔ S-400 سسٹمز جو ہیں بھارت رشیا سے لے رہا ہے، لیکن بائیڈن نے انووک نہیں کیا کارٹسا کو۔ تو لیکن یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے، اور اگر یوکرین کا معاملہ کسی طور ختم ہو جاتا ہے، پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ ٹرمپ کو oblige کر لیتے ہیں، تو پھر شاید اسپیس بھارت کے لیے بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ٹرمپ کس حد تک اس بات میں کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ چائنا اور روس کے درمیان کچھ فاصلے پیدا کریں، گو کہ پریزیڈنٹ پوٹن اس معاملے میں بھی بہت محتاط ہوں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو دیکھیں نا صرف 4 سال کے لیے آئے ہیں، اور روس اور چائنا کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ کوئی 3-4 سال کی تو نہیں ہے، وہ تو ایک لانگ ٹرم ویژن رکھتے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہے کہ امریکہ کے جو سیاسی نظام ہے اس میں کتنی اس کانٹیکس میں آپ کہہ لیجئے کہ خرابیاں تو ہیں، کہ جب ایک شخص آتا ہے نیا، تو بالکل ایک ایسی نئی چیزیں بھی لا سکتا ہے جس کا کوئی توقع بھی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے پریزیڈنٹ پوٹن بھی ذرا محتاط انداز سے چلیں گے، اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ لانگ ٹرم جو ان کی جو روس اور چین کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی رخنا پیدا ہو۔ لیکن ٹرمپ کو یا ٹرمپ کے کو اوبلائج کرنا بھی، خاص طور پہ یوکرین کے معاملے میں، اس میں صدر پوٹن کچھ نرمی دکھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے ٹرمپ آبویسلی
غزہ کے معاملے میں لگتا یہی ہے، یا فلسطین کے معاملے میں یہی لگتا ہے کہ کچھ سعودی عرب وغیرہ پہ بھی پریشر بلڈ ہوگا کہ جی آپ ابراہیم ایکارڈز دوبارہ شروع کریں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ آیا فلسطین یا غزہ میں وار کے ختم ہوئے بغیر حزب اللہ یا لیبنان میں وہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے ابراہیم ایکارڈز کا ریوائول۔ ایران کے معاملے میں بھی پوزیشن بڑی سخت ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور اس سے یہ ہوگا کہ بھارت تھوڑا بہت تو پریشر میں آئے گا، لیکن چونکہ بھارت چین کے لیے امپورٹنٹ، امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہے چین کے کانٹیکس میں، تو اس لیے شاید امریکہ بھارت کو جو چاہ بہار پورٹ وہاں ڈیولپ کر رہا ہے اس کو نظر انداز ہی کرتا رہے، جو کہ ابھی تک کر رہا ہے، تو وہ کوئی ٹرمپ کے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر طالبان کے ساتھ بھی ٹرمپ ان کو بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے ہی زمانے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ ایگریمنٹس ہوئے تھے 29 فروری 2020 کو۔ تو ٹرمپ شاید ایران کو بھی انڈر پریشر رکھنے کے لیے یا اس ریجن میں اپنی پریزنس کو واپس لانے کے لیے ڈپلومیٹک ریلیشنز طالبان گورنمنٹ کے ساتھ قائم کر لیں۔ تو بھارت بھی یہ کوشش کر رہا ہے کچھ عرصے سے کہ تعلقات کو جو ہے طالب ملک کے بسر، میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ بھارت کا ڈیلیگیشن بھی ریسنٹلی اس نے وزٹ کیا ہے کابل کا۔ تو دنیا بدل رہی ہے، اور پاکستان کے لیے ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری تو چائنا کے ساتھ ہی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس میں کوئی شک و شبہات کا شکار ہے تو ان کو ان شکوک سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم چائنا اور پاکستان کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ باقی ٹھیک ہے، ہمارے ٹرانزیکشن ریلیشن شپ بھی ہے امریکہ کے جہاں ساتھ، اور وہ ہونا چاہیے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خواہ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو سطح پہ لے جائیں۔ دیکھیے ہر اسٹیٹ کے پاس کچھ نہ کچھ لیوریج ضرور ہوتا ہے۔ پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ہم ایک امپورٹنٹ ریجن میں ہیں، ہم نیوکلیر پاور ہیں، گو کہ ہماری اس وقت اکنامک جو ہے ڈپینڈنس بہت زیادہ IMF وغیرہ پہ اور امریکہ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس لیوریج ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کر سکیں، اور جہاں ہم اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ بڑھائیں، وہاں ہم یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ اور باقی ویسٹرن دنیا کے ساتھ کس طرح ہمارے معاملات چلیں گے۔ کشمیر پہ بھی پریشر آ سکتا ہے پاکستان پر کہ جی آپ بس جانے دیجئے، کیونکہ ٹرمپ اور مودی کے درمیان بھی ایک پرسنل ایکویشن ہے، تو امریکہ بھارت کا بھی پورا فائدہ اٹھائے گا، تو کشمیر پہ پاکستان میں پریشر ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے، نوئنگ دا فیکٹ کہ بھارت کے لیے کافی اپرچونٹیز اس خطے میں زیادہ ہونے والی ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ اللہ حافظ۔